اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین قالوا یا موسى ان فيها قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیات ہیں سورۃ المائدہ کی، آیت 21 اور 22۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ایک بیان کیا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ کے جو تم لوگوں پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، تاکہ ان کے اندر ایک شکر گزاری کا احساس پیدا ہو۔ اللہ کے کتنے احسانات کہ تمہیں دنیا کے اندر دینی امامت عطا فرمائی کہ انبیاء تم میں سے آئے، پھر تمہیں دنیاوی حوالے سے شاداب رکھا، آسودہ حال رکھا کہ تمہیں بادشاہ بنا دیا اللہ نے، اور اس کے علاوہ بھی تمہیں وہ کچھ دیا جو پوری جہان کائنات میں کسی اور کو اللہ نے نہیں بخش دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ مقصد جس کے لیے آگے جہاد کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، میرے اپنے لوگوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، ارض مقدس میں، مقدس سرزمین میں۔ اور قرآن میں جب مقدس سرزمین کا، بابرکت سرزمین کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد یہی شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، تو اسی کے لیے تو یہ نکلے تھے مصر سے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم کو، چلو منزل آ چکی، او ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ التی، یہ وہ سرزمین ہے جو کاتب اللہ، اللہ نے لکھ دی ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہیں ملے گی، صرف تم نے حوصلہ کر کے ایک بار وہاں کے لوگوں سے جنگ کرنی ہے، باقی ملنی تمہیں ہے۔ ولا ترتدوا، اور یاد رکھو کہ واپس نہیں پلٹنا، پیٹھ نہیں دکھانی، علی ادبارکم، اپنی پیٹھ کی طرف، اپنی پیٹھ پر پلٹنا نہیں ہے، پیٹھ نہیں دکھانی تم نے، بس آگے کی طرف بڑھنا ہے، فتح تمہاری ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تم نے پیٹھ دکھائی، فتن کالیبو، تو پھر پلٹ جاؤ گے خاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، پھر تم نقصان اٹھاؤ۔ حوصلہ کرو اور بڑھو آگے کی طرف، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہو گیا، اور انہیں تھوڑا سا صرف حوصلہ کرنا تھا اور آگے کی طرف بڑھنا تھا اور اپنی منزل پا لینی تھی اور ارض مقدس مل جانی تھی انہیں۔ قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا، حقیقت یہ ہے کہ اس سرزمین میں قومن، کچھ لوگ ہیں، ایک قوم ایسی بستی ہے جو جبارین، بڑے زبردست ہے، بڑے طاقتور لوگ ہیں، حوصلہ نہیں ہو رہا، سامنے والا بڑا زبردست بن۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، صحرا میں بھٹک رہے تھے، اب نظر آ گئی منزل، تو اب انہیں کہا گیا کہ او داخل ہو جاؤ، حوصلہ کرو، اور ملے گی بھی تمہیں، یہ بھی فیصلہ ہے، بس حوصلہ کرنا پڑے گا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اس میں تو بہت زبردست لوگ ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ، اس وقت تک کہ یخرجو، وہ قوم نکل جائے، منہا، اس میں سے، پہلے ان کو وہاں سے نکالو، پھر ہم جائیں گے وہاں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، تو اگر وہ وہاں سے نکل گئے، منہا، اس علاقے سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم ہیں داخل ہونے والے، بصورت دیگر ہم داخل نہیں ہوتے، ہم ان سے ٹکراؤ نہیں کر سکتے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ان کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ تھی ان کی انتہا بے حوصلگی کی۔ جو قومیں غلام رہتی ہیں کچھ عرصہ، اپنی حالت بھی ہم دیکھ لیں، جو قومیں کچھ عرصہ غلام رہتی ہیں، ان کے طبیعتوں کے اندر حوصلے ختم ہو جاتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی نقطے پر، کسی اصول پر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے، دب جاتے ہیں اور فوراً مفادات میں اور آسانیاں اور سہولتیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بنو اسرائیل کا نقشہ جو صحرائے تہ میں ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، اللہ معاف فرمائے، ہماری قوم کا من حیث المجموع بالکل وہی معاملہ ہے۔ کسی اصول کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا یہ ممکن ہی نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حوصلہ عطا فرمائے۔ اور یہاں آگے کیا ہوا، ابھی یہ سلسلہ چلے گا، تو انشاءاللہ ہم اسے مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ متعلق کر کے، قرآن جو ہمیں حوصلہ و صبر دیتا ہے، وہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ودیعت فرمائے، اور ہم بھی اللہ کے دین کے لیے،
حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.